لیکن طواف کے پیچھے طواف کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، صفا مروہ سعی کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے، پھر وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اہل بیت و اطہار نے جہاں جہاں وزٹ کیا، جہاں جہاں جنگیں لڑی، جہاں جہاں ان کے واقعات ہیں جو بھی ہمیں تاریخ سے اور حدیث کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر اس رب کریم کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو۔ الحمدللہ ہر ماہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر یعنی کہ عمرہ پیکیج گروپ کی صورت میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ انفرادی بھی ٹریولنگ جاری رہتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ گروپ کے اعتبار سے ایکسپرٹ ہیں اور گروپ ہی کو چلائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو سیکھنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ یہاں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے اندر ٹرینڈ ابھی کچھ آپ سمجھ لیں کہ 2-3 سال سے چینج ہو رہا ہے، وگرنہ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا نارملی روٹین کے بزرگ لوگ ہی جایا کرتے تھے جو کہ چلنے سے یا صحت کے اعتبار سے تھوڑا کمزور ہو جاتے تھے۔ تو اس صورت میں ابھی بھی یہ سلسلہ تو جاری ہے، بزرگوں کا بھی جانا ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلی دفعہ عمرہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں کے انتظامی معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، پھر وہاں کی زیارات خصوصاً ایک جگہ ہے، مثال ہے ہم پاکستان کی کسی بھی کوئی مشہور پلیس کا ذکر کر لیتے ہیں جیسے کہ ناران ہے یا کاغان ہے۔ اب آپ اس جگہ پر جائیں، آپ کا پہنچ جانا ناران کے اندر ضرور معنی رکھتا ہے، لیکن اگر آپ ناران کی ہسٹری یا ناران کی جو بھی پلیسز ہیں ان کا اگر وزٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، تو یہ سفر آپ کا اس طرح سے سمجھ لیں کہ پلیئر کم ایگزرشن نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے جب آپ مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی عمرہ تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد اس سفر کی روحانیات کو یا اس سفر کی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان جگہوں کا، ان زیارات کی تاریخ کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے 7 چکر طواف کے کرنے ہیں اور 7 چکر سعی کے کرنے، میرا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف کے پیچھے طواف کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، صفا مروہ سعی کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے، پھر وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اہل بیت و اطہار نے جہاں جہاں وزٹ کیا، جہاں جہاں جنگیں لڑی، جہاں جہاں ان کے واقعات ہیں جو بھی ہمیں تاریخ سے اور حدیث کی کتابوں سے ملتے ہیں، تو ان جگہوں کا مشاہدہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے سفر کو روحانی بناتے ہیں۔ عشق جو ہے نا، عشق جب آپ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے ہوتا ہے نا کہ میرا محبوب ایسے بھی ادا کرتا ہے، ایسے بھی، تو وہ عشق پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے نبی سے ہی تو عشق کرتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں ان کے بارے میں، ان جگہوں کے بارے میں جہاں پہ مکہ پاک میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سفر گزارا تقریباً 52 سال کے قریب، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ، پھر مدینہ جانا اور مدینہ جا کر وہاں کی سیاست کرنا، وہاں کے غزوات میں حصہ لینا، پھر ایک نظام بنانا جس کو اکانومیکلی آپ کہہ لیں اسٹرکچر وہ بنانا، پھر وفود سے ملاقات، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں عشق میں بڑھاوے دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک گروپ ڈپارچر ضرور رکھیں ایک منتھ کے اندر، چاہے وہ اگست ہو، ستمبر ہو، اکتوبر، نومبر، یعنی کہ ہر ماہ میں ایک قافلہ روانگی ہونی چاہیے جس میں جو لوگ ذوق و شوق رکھتے ہیں عمرے کا اور عمرے کو سیکھنا چاہتے ہیں، عمرے کے ساتھ ساتھ زیارات سیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک معلم کی رہنمائی میں یا ایک گائیڈ کی رہنمائی میں کہ ہمارا عمرہ ادا ہو جائے، ہماری زیارات جو ہیں وہ مستند معلومات کے ساتھ ادا ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اگر پہلا سفر ہو تو گروپ کے اندر ہی آپ ٹریول کریں۔ گروپ کے علاوہ انڈیویجول انفرادی ٹریولنگ بھی چلتی رہتی ہے، کسٹمائز پیکیجز جو کہلاتے ہیں، آپ کے سٹار ہوٹلز بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے اکانومی پلس بھی چلے جاتے ہیں، پھر یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق بھی پیکیج ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ گروپ پیکیج سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں، بہت کہہ لیں کہ کمزور ہوٹل بھی نہیں ہوتے ہیں، درمیانے قسم کے پیکیج ہوتے ہیں، زیارات اس میں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ گروپ پیکیج جو ہے یہ ہر بندہ، یعنی کہ اگر کوئی لو ٹو باٹم بھی جانا چاہتا ہے اور اگر کوئی ہائی ٹو سٹینڈرڈ سٹار میں بھی جانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے بھی جو گروپ پیکیجز میں ہمارے ہوٹل ہیں یہ سٹینڈرڈ ہوٹل ہیں، اس پہ وہ سروائیو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سفر ہے، اس میں تو آپ نے گھومنا پھرنا کم ہی ہے، بس 2-4 گھنٹے 8 گھنٹے سمجھ لیں کہ آپ نے کمر سیدھی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو دوڑ ہے وہ انشاءاللہ حرم کی طرف ہی ہونی بھی چاہیے اور رہنی بھی چاہیے۔
الحمدللہ یہ جو 18 سپتمبر کو سعودی ایئرلائن کے ساتھ گروپ ترتیب دیا گیا ہے، یہ 2,74,000 سے پیکج سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 1200 میٹر کے لگ بھگ مکہ ہوگا اور 700 سے 750 میٹر انشاءاللہ مدینہ پاک ہوگا۔ اسی طرح یہ پیکج ترتیب دیے گئے ہیں، 2,74,000 سے سٹارٹ ہو کے 3,25,000 تک جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو پرووائڈ کیا کر رہے ہیں، آپ کا ویزا ہو جائے گا کمپلیٹ، میٹ اینڈ اسسٹنس آ جائے گی، آپ کی کمپلیٹ گائیڈنس آ جائے گی، یعنی کہ جانے سے پہلے ایٹ دا ٹائم آف بکنگ بھی آپ کو ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کا یہ پیکج ہے، آپ کوئی پروڈکٹ لے رہے ہیں تو اس میں یہ اس کے فیچرز ہیں، یہ فاصلہ ہوگا، اس روڈ پہ ہے، شیئرنگ بیس ہے تو جینڈر بیس ہے، یہ فیملی بیس ہے، یہ ساری چیزیں ہم بکنگ کے ٹائم کے اوپر بھی جو بھی ہمارے عمرہ زائرین ہوتے ہیں ان کو گائیڈ لائن اچھی طرح سے دیتے ہیں، تاکہ وہاں جا کر ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ وہ جو چیز لے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کمپلیٹ معلومات، کمپلیٹ گائیڈ لائن یہیں سے دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم وہاں پر جانے سے پہلے یعنی کہ ایک عمرہ تربیتی کلاس بھی رکھتے ہیں، جس میں تمام طرح کے عمرے کا فلسفہ ہو گیا، عمرے کا طریقہ کار ہو گیا، پھر اس کے بعد کچھ انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگوں نے ہماری تربیتی کلاس میں شرکت کی ہوئی ہے وہ ان کا عشق بڑھتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ ہے نا، ہم راولپنڈی اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں، تو اگر کوئی بھی بندہ راولپنڈی اسلام آباد سے جانا چاہے تو وہ ہماری عمرہ تربیتی نشست میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمارے تھرو ہی جا رہے ہیں صرف وہی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ تربیتی نشست فی سبیل اللہ ہے۔ مقصد تمام عمرہ زائرین جو جانے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، فلسفے کی بنیاد پر اور طریقے کی بنیاد پر، اور انتظامی معاملات جو ہیں یہ بھی جنرل بتائے جاتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن ایسے ہے، شیئرنگ ایسے ہے، ہوٹل اس طرح کے ہوتے ہیں نارملی۔ اس کے بعد اس میں مکہ کی تمام زیارات شامل ہیں جو کہ پیدل زیارات کہلاتی ہیں، اطراف حرمین۔ اسی طرح مدینہ کی تمام اطراف حرمین پیدل زیارات ہیں، کیونکہ یہ اوائل دور کے اندر تو یہ جگہ بالکل قریب قریب ہوتی تھیں اور یہ یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے، دار ارقم، اس کے بعد قبیلہ شورا، یہ یعنی کہ یہ وہ ساری وہ جگہیں جو اب ایکسٹینشن کے کرنے کے بعد حرم کو جو ہے بڑا کر دیا گیا، لیکن یہ کہ ان کے مقامات جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہاں پر ہم جا کے رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ یہ جگہ وہ تھی جہاں سے دار ارقم مثال کے طور پر سٹارٹ لیا گیا، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر مبارک ہے، جبل ابی قبیس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، صفا مروہ کی تاریخ ہے کہ اس میں کس طرح سے مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ کیا گیا۔ یہ وہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی زیارات جو ہم اس ٹائم کرواتے ہوتے ہیں گروپ کی صورت میں بھی۔ اس کے بعد آپ کی جو مکہ مکرمہ کی پیدل زیارات کے بعد گاڑی کی زیارات آ جاتی ہیں، جس میں حج کے مقامات آ جاتے ہیں اور جتنے بھی ام القریٰ یونیورسٹی آ جاتی ہے، غار ہیرا، غار سور آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر کی زیارات ہیں وہ بھی ساری انکلوڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی بھی ساری جو زیارات ہیں، خصوصاً بالخصوص جو مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، غزوہ احد ہے، احد بھی وزٹ دیا جاتا ہے، تو یہ ساری زیارات شامل ہیں۔ اس کے بعد اسی پیکج میں بڑی زیارات بھی رکھی گئی ہیں، یعنی کہ آپ کا طائف یا حدیبیہ سے بھی الحمدللہ عمرہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا بدر کے مقام پہ یعنی کہ جو جنگ اسلام، یعنی کہ جو دین اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی غزوہ بدر، اس کا بھی انشاءاللہ اس میں زیارت رکھی گئی ہے، اور جاتے ہوئے وہاں پر بیر روحہ، بیر شفا بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی زیارات کروائی جائیں گی۔ تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے، صرف اس میں کھانا پینا نہیں ہے، باقی تمام زیارات بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتر سے بہتر گائیڈ لائن بھی انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو مزید کسی بھی معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔